اتنی انصاف کرنے والی ذات، اس نے انسان کی چھوٹی سی نیکی بھی انسان کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے، اور اس چھوٹی نیکی کا بھی انسان کو بدلہ اور جزا دی جائے گی۔ اور اگر کسی انسان نے کچھ غلط کیا ہے، غلط کام کیے ہیں، گناہوں والے کام کیے ہیں، غلطیوں کے ارتکاب کیے ہیں، تو یاد رکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سب کچھ قیامت کے دن اس کے سامنے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر چیز انسان کے سامنے ہوگی۔ اب ہمارے پاس دنیا کی زندگی میں یہ وقت اور موقع ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطیوں کی رو کر، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں۔ یہی وقت ہے توبہ کرنے کا، اور اللہ تعالی انسان کو توبہ کرنے کے کیسے کیسے موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ اگر اس سے کوئی غلطی اور گناہ ہو گیا ہے تو یہ میری طرف لوٹ آئے، میری طرف پلٹ آئے، اور میں اس کی غلطی اور اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ اللہ رب العزت ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اور آ کر اللہ رب العزت یہ اعلان فرماتے ہیں، اے میرے بندو، حل من مستغفر، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب چکا ہو، جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں، وہ میرے سامنے ایک آنسو بہائے، سچے دل سے توبہ کرے، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور صرف معافی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو لوگ صدقے دل سے، سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھاؤ کہ جب اللہ تعالی آسمان دنیا پہ یہ اعلان فرما رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لو، میں تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، حل من مسترزق، کیا تمہارے اندر کوئی ایک ایسا انسان ہے جو مالی مشکلات کا شکار ہو، جو رزق کی تنگی کا شکار ہو، وہ مجھ سے دعا کرے، میں اسے اس کی توقع سے بڑھ کر رزق دے دوں گا۔ اللہ سے مانگ کے تو دیکھو۔ اور مانگتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ہم لوگوں نے دعا کو بھی ایک رسم اور رواج بنا دیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائے، 3-4 مرتبہ آمین آمین کہہ دیا، ہاتھ منہ پہ پھیرے اور ختم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دعا ہے۔ بھائیو یاد رکھو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی
اپنے دل سے دعا نہیں مانگتا. دعا دل سے مانگا کرو اور اس یقین سے مانگا کرو کہ اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. ہم دعا بھی نہیں مانگتے صحیح طریقے سے. ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں دنیا جہان کے خیالات گھوم رہے ہوتے ہیں. اللہ سے جب دعا مانگو مکمل توجہ کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی گناہ معاف کرنے والا ہے، وہی اللہ رب العزت معافی دینے والا ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے. اس کے علاوہ نہ کسی کے ہاتھ میں رزق ہے، نہ کوئی مشکل ڈال سکتا ہے، نہ کوئی مصیبت سے نجات دے سکتا ہے. وہی ایک ہی تو ذات ہے جو قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، ہر چیز کو کرنے کی طاقت رکھتی ہے. وہ جو کچھ کر دے اس اللہ تعالی سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. وہ ایسی قادر ذات ہے. تو اس اللہ تعالی سے جب دعا کرنے لگو تو اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کیا کرو. اور دعا کرتے ہوئے دوسری چیز، انسان کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا. ہم میں سے اکثریت جب دعا کرتے ہیں ہم دعا کے اندر ہی سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں. یہ کبھی نہ سوچیں، بلکہ آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ میرا خالق ہے، اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن رہا ہے اور میری دعا کو قبول بھی کرے گا. اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو. دعا کے اگرچہ میرا موضوع دعا نہیں ہے اس وقت، کچھ اور چیزیں بھی دعا کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے آ کر دعا کرنا شروع کر دی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بلوایا اور سمجھایا کہ دعا ایسے نہیں کرتے. دعا کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جو کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا ہے، دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو. اللہ کی تعریف کے جو کلمات ہیں وہ ادا کرو اپنی زبان سے. اور دوسرے نمبر پہ دعا کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو. پہلے نمبر پہ اللہ کی تعریف، دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود، اور اس کے بعد پھر مکمل اعتماد اور یقین کے ساتھ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. جو مانگنا ہے مانگو، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا اور تمہیں عطا فرمائے گا. جب انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا کر دے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے، انسان کو عطا کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا اس بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اس طرح کرتا ہے، اس نے اللہ سے جو کچھ مانگا ہے اللہ اسے وہی دے دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو جو اس نے مانگا ہے وہ عطا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے. اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے.
और तीसरे नंबर पे अल्लाह ताला इंसान का जो नामा-ए आमाल है आखिरत के अंदर इंसान के लिए अल्लाह ताला ज़ख़ीरा कर देता है उसकी दुआ को, और क़यामत के दिन वो अपनी दुआ को नेकी और इबादत के सूरत में देखेगा। बहरहाल मैं जो गुफ्तगू कर रहा था कि अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आकर ये ऐलान करता है कि ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें अता करूंगा। और जब कोई इंसान अल्लाह ताला से अपनी गलतियों की तौबा करता है, गलतियों से रुजू करता है, अल्लाह की तरफ पलट के आता है, अल्लाह ताला को कितनी खुशी होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मिसाल दे के समझाया। आपने फरमाया कि अगर कोई आदमी अपने ऊँट के ऊपर, अपनी सवारी के ऊपर एक जंगल में सफ़र कर रहा हो, उसकी सवारी के ऊपर उसका खाना पीना भी है, सफ़र की ज़रूरियात भी उसके ऊँट और सवारी के ऊपर लदी हुई हैं, कहीं जंगल और बयाबान में बिल्कुल वैरान, इंसानियत का कोई नाम नहीं, वो थक गया। उसने अपने ऊँट को, अपने सवारी को एक दरख्त के नीचे खड़ा किया और ख़ुद उस दरख्त की छाँव के नीचे सो गया। उसे नींद आ गई, उसकी आंख लग गई। कुछ देर के बाद जब आंख खुली तो क्या देखता है कि उसकी सवारी ही नहीं। अब मुझे बताएं कि एक परदेसी और मुसाफिर एक जंगल में बैठा हो, सवारी भी नहीं, खाने पीने का सामान भी नहीं, सफ़र की बाकी ज़रूरियात की चीज़ें भी ना हों उसके पास, वो बंदा कितना परेशान होता है। आज भी इतनी सहूलियात हैं, अगर कोई इंसान मुसाफिर किसी दूर दराज के इलाके में फंस जाए, बाकी सब कुछ मौजूद हो, सिर्फ उसकी जेब से किराया ख़त्म हो जाए, उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उस आदमी की क्या परेशानी का क्या आलम होगा कि जिसका ऊँट, उसके ऊपर खाने का सामान, ज़्यादा सफ़र, ज़रूरियात सब कुछ है, अब वो नहीं मिल रहा। वो बेचारा ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन सवारी नहीं मिलती। थक हार कर दोबारा उसी दरख्त के नीचे आकर लेट जाता है। फिर उसकी आंख लगी, जब दोबारा आंख खुली तो क्या देखता है कि उसकी सवारी उस दरख्त के नीचे खड़ी हुई है। तो वो आदमी कितना खुश होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई इंसान अल्लाह के सामने अपनी गलती और अपने गुनाह से तौबा करता है तो अल्लाह ताला को इससे भी ज़्यादा खुशी होती है। जब इंसान अल्लाह से मांगे, अल्लाह के हुजूर तौबा करे, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, आंसू बहाए, तो अल्लाह ताला को खुशी होती है। और हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल है। हम जो कुछ यहाँ पर बोएंगे आखिरत में हम वही काटेंगे। अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जो कुछ हम यहाँ पर अपने लिए बोएंगे आखिरत के दिन वही हमारे लिए ज़ख़ीरा होगा, वही हमारे सामने होगा। ये सर्कल है। आज हम इस दुनिया में हैं, पता नहीं कब और किस वक्त हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान, हर नफ्स, हर इंसान ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। मौत अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहु, मौत एक ऐसा प्याला है जिसे हर इंसान ने मुंह से लगाना है। मौत
ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر انسان نے منہ سے لگانا ہے. والقبر باب کل نفس داخلوہ. قبر ایک ایسا دروازہ اور ایک ایسا گھر ہے، ہر انسان اس گھر کے اندر ضرور جائے گا. تو بھائیو، جب موت سے ہمیں مفر نہیں، موت سے ہمیں چھٹکارا نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اگلی سانس بھی لے سکتے ہیں یا نہیں. اپنی تو ہماری یہ حیثیت ہے، انسان کی حیثیت اور اوقات کی بات کی جائے تو انسان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اگلے 5 منٹ میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں اگلی سانس بھی لے سکتا ہوں یا نہیں، یا میں نے 5 منٹ سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور چلے جانا ہے. یہ کوئی نہیں جانتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو فرمایا ہے صلی صلاۃ مودع. آپ جب بھی نماز پڑھیں تو اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھیں کہ پتہ نہیں اس نماز کے بعد مجھے دوسری جو نماز ہے، اس کے بعد والی جو نماز ہے، اس کا وقت ملتا ہے یا نہیں. ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو. بھائیو، یہی دنیا کی حقیقت ہے. انسان کی اوقات بھی یہی ہے کہ انسان کا اپنا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں. انسان اس کی تو اپنی سانس کا بھی بھروسہ نہیں. یہ جو چل پھر رہا ہے اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت ایک چلتا پھرتا صحیح سلامت انسان وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے. کسی کو کچھ پتہ نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کب برپا ہوگی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے یہ اللہ جانتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان نے کتنا وقت اس زمین پہ گزارنا ہے، وہ وقت کب مکمل ہونا ہے یہ انسان کو بھی پتہ نہیں. تو پھر جس انسان کو اپنی سانس کا بھی بھروسہ نہیں وہ تکبر کس بات کا کرتا ہے. اور موت جس سے کسی کو بھی کوئی مفر نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت فرشتہ آیا، روح قبض کرنے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو تھپڑ جڑ دیا. فرشتے نے اللہ تعالیٰ کو جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اپنے کیسے بندے کے پاس بھیج دیا ہے، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا. اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کچھ اور زندگی. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ایک بیل پہ ہاتھ رکھو، اس کی پیٹھ پہ. بیل کے جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے ہوں گے تم اتنے برس زندہ رہو گے. موسیٰ نے پوچھا اس کے بعد پھر؟ فرمایا پھر موت. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ابھی ہی ٹھیک ہے موت. تو بھائیو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، انہیں بھی موت سے مفر نہیں. نبی علیہ السلام امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا جب اس دنیا میں آپ کا آخری وقت تھا، آپ مرض الموت میں تھے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ پانی کا ایک برتن، پیالہ یا جو کچھ بھی تھا وہ رکھوایا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کے اندر
اپنے ہاتھ کو ڈبو کر گیلا کر کے اپنے منہ مبارک کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کی، فاطمہ رونے لگی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اس دنیا سے رخصت ہونے کی خبر دی، فاطمہ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کی، پھر حضرت فاطمہ مسکرا پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کان میں یہ فرمایا کہ اے بیٹی، تم بہت جلد مجھے جنت میں آ کر ملو گی، موت سے مفر کسی کو بھی نہیں۔ اور جب ہم یہ اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں کہ موت سے چھٹکارا نہیں، تو پھر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم موت کے لیے تیاری کیا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے سوال کیا، اے نبی علیہ السلام، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ماذا اعددت لہا، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، مجھے یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ بھائیو، وہ تو صحابی تھے، ہم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ ہم نے مرنے کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہم نے آخرت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بے حسی کا تو یہ عالم ہے۔ ہم لوگ شاید اگر ہم یہ کہیں کہ رحم دلی اور انسانیت کے نام پہ شاید دھبا بن چکے ہیں، تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ہم اس دنیا کے اتنے گرویدہ ہو چکے ہیں، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم نے ہمیشہ کے لیے اسی دنیا میں رہنا ہے، ہمیں موت نہیں آنی۔ اگر حالیہ دنوں میں دیکھیں، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی دوائی، کوئی ایسی جڑی بوٹی جس کے متعلق یہ معروف ہو جائے کہ یہ اس کرونا وائرس کے لیے مفید ہے، اگر اس کی قیمت روپوں میں ہوتی ہے تو ہم اسے ہزاروں لاکھوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے اندر سے اس بے حسی کو ختم کریں، ذخیرہ اندوزی، احتکار، لوگوں کی جو ضرورت کی چیز ہے اسے ذخیرہ کر لینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ہمارے سامنے لوگ تکلیف سے مر رہے ہوں اور ہم علاج کو پیسوں کی خاطر روک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہم موت کی یہی تیاری کر رہے ہیں؟ یا پھر جو آدمی علاج، معالجہ، لوگوں کی ضروریات، وہ لوگوں کو مرتا دیکھ کر بھی ایسی چیزوں کا ذخیرہ کر کے بیٹھا ہے، روک کر کے بیٹھا ہے، کیا اس نے مرنا نہیں؟ کیا اس نے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ کیا اس نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ یہی چیز ہمارے اندر پھیل چکی ہے۔ اور یاد رکھو، اس چیز کا تعلق امیر یا غریب سے نہیں، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں جائز یا ناجائز طریقے سے جو حاصل کر سکتا ہوں کر لوں۔ بھائیو، موت کی تیاری کریں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کب ہمیں موت آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی زندگی کے لیے کچھ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت کے دن ایک ایک نیکی کی بڑی اہمیت ہوگی۔ ایک آدمی کو جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی چاہیے ہوگی، وہ والدہ سے مانگے گا نہیں ملے گی، والد سے مانگے گا نہیں ملے گی،
وہ نیکی اپنے بہن بھائیوں دوستوں اقارب سے مانگے گا، کوئی اسے نیکی نہیں دے گا۔ اس دنیا میں نیکیاں جمع کر لوگ قیامت کے دن کام آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد